نماز فجر کے بعد فوراً یہ وظیفہ جس نے پڑھا غیب سے رزق اور دولت اس کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز فجر کے بعد کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گی جسے آپ نے نماز فجر کے فوراً بعد پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو فوری پیسوں کی ضرورت ہے یا آپ کوئی بھی حاجت برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، آپ اپنی وہ حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں تو نماز فجر کے بعد یہ خاص عمل، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی بن جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وظیفے کے بے حد فائدے ہیں۔ آپ کو کسی جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی دوست احباب رشتہ دار کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھو، جب کبھی پیسوں کی ضرورت پڑے، جب کوئی مشکل وقت آئے، نماز فجر کے بعد اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگ لو، تمام مسائل کا فوری حل ہو جائے گا۔ آج سینے کا راز حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، ہر مقصد میں کامیابی 100% یقینی ہو جائے گی۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لو، اس کے فائدے آپ کو مل جائیں تو پھر اس بات کو اندازہ بھی آپ کو ہو جائے گا، یہ وظیفہ واقعی مستند اور مجرب عمل ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانی اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ جب ارجنٹ بیسس پر پڑھا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے تو فوری پوری ہو جاتی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے ایک عملات دیکھنا چاہتا ہے تو یہ خاص وظیفہ نماز فجر کے بعد ایک بار بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بہترین عمل ہے۔ آپ میں سے جو بیٹیاں، جوان بیٹی ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، ایسی تمام بیٹی سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ کسی جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ وہ رشتہ دار جو آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہی رشتہ دار خود چل کر آپ کے قدموں میں آئیں گے، غیب سے معلوم رشتے آپ تک خود پہنچیں گے۔ آج مہنگائی اتنی ہے، بہت سے لوگ روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو بہتر رزق مل جائے گا تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس کرتی ہی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ نماز فجر کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، عروج چاہتا ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اس مقصد کو، اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہے۔ آپ روزہ رسول کی جالوں کے قریب بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔
اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی نام ہیں جن کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حبیب سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور نام کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ رب کریم کا ہر نام اپنی فضیلت اور برکت کے لحاظ سے طاقتور ترین ہے۔ صحابہ کرام کی بے شمار تحقیقات کے بعد یہ ثابت ہوا کہ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے جو فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج ہر کوئی بے صبر ہے، آج کوئی اپنی حاجت کو جلد پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد کسی بھی بیماری سے شفا پانا چاہتا ہے، راتوں رات من پسند شادی رشتہ کاروبار میں ترقی چاہتا ہے تو یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ارجنٹ بیس پر کام کرتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، صبح پڑھیں، شام تک حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گئے۔ اسی طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار یا حیو یا قیوم کو اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ رب کریم کو اور رب کے ناموں سے پکار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کی فضیلت و برکت سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما رہا ہے۔ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، اپنی حاجت کو پورا کرا لیا۔ اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا ہے۔ سورۃ الکوثر الحمدللہ ہر کسی کو یاد ہوتی ہے۔ فضیلت میں بڑی بڑی صورتوں کو اس صورت نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت پریشانی کے عالم میں تھے، اس وقت اس صورت کو نازل کیا کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت رب کریم سے مانگنے والا دنیا کی ہر ناممکن حاجت مانگنے والا ممکن ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے ہاتھوں جس کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، تو سورہ کوثر کا ایک ایسا خاص اور شکی عمل بتانے جا رہی ہوں۔ میرے رب کریم نے چاہا تو یہ سورۃ کوثر کا خاص وظیفہ، یہ خاص عمل آپ کے لیے تمام رکاوٹوں، بندشوں، تمام تنگ دستیوں کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ جس گھر میں نماز فجر کے بعد یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کے تمام تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے سورۃ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنی ہے۔ جب کوئی بندہ 41 بار سورۃ کوثر کو رب کریم سے رزق پڑھ کر رب کریم سے رزق مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، شہرت مانگتا ہے، کامیابیاں مانگتا ہے، تو غیب سے فرشتے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی کامیابیاں، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتی ہیں۔ بڑا ہی بدبخت ہے اور بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو صبح نماز فجر کے وقت سو رہا ہوگا، جو نہ نماز پڑھے گا نہ یہ عمل کرے گا۔ بڑا ہی محروم انسان ہوگا، کیونکہ جو بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اللہ پاک کو بھی اسی کو نماز فجر پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہر بندے کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر 41 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پر آپ نے بہت ہی خاص عمل پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورت کو ام الشفا بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو کس طرح سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو صرف
3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سورہ مبارکہ سے بہت محبت ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں رب کریم کا شکر ہے، اور رب کریم کو شکر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا ہے۔ اس سورہ کو پڑھنے والا رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے؟ یہ کون ہے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے، اے فرشتوں، رب راضی ہی ہے جو اس بندے کی ہر طرح کی حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کریم کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر بھی وقت ہے، بھی موقع ہے، نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ جو پڑھے گا رب کریم کو راضی کر لینا، جتنا مانگے گا مل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی، جس طرح قدم بڑھائے گا کامیابیاں اس کا مقدر ہو جائیں گی۔ جب یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو آخر میں ایک بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 41 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 3 بار فاتحہ پڑھنی اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کا معمول بنا لیں، ایک ہفتے تک روزانہ پڑھیں، اس کے بعد آپ ایک دن چھوڑ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی پریشانیاں واضح طور پر ختم ہوں گے، نسبت اسی وقت ختم ہونا شروع ہو جائے گا جیسے ہی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، ادھورے کام پورے ہو جائیں گے، مقدر سب جائے گا، نصیب کے بند تالے کھول جائیں گے۔ کم از کم ایک مرتبہ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس وظیفے کو پڑھ لیا کریں، چاہے آپ 5 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 7 مرتبہ پڑھ لیں، جتنے دن تک اور پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، جب چھوڑنا چاہیں تب بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے اس عمل کو پڑھ لیا تو کرے، جتنے دن آپ کی ضرورت پوری نہ ہو اتنے دن تک اس عمل کو پڑھتے رہا کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کو سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔